دوستو اسکرین ٹوڈے میں خوش آمدید ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی کہانی کو مکمل دیکھیے گا، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں ایک ایسا گولڈن اصول بتایا گیا ہے، ایک ایسی سنہری بات بتائی گئی ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ دوستو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک ریلوے اسٹیشن پر ایک بھکاری بھیک مانگا کرتا تھا۔ وہ مدتوں سے اس اسٹیشن پر آتا اور سارا دن یہاں بھیک مانگتا۔ اس کے پاس ایک ٹوٹا پھوٹا کاسا یعنی بھیک مانگنے والا کشکول تھا۔ جب گاڑی آتی تو وہ گاڑی میں سوار ہو جاتا اور مسافروں سے بھیک مانگتا اور پھر گاڑی کے جانے کے بعد فٹ پاتھ پر آ کر بیٹھ جاتا۔ دوستو ایک دن حسب دستور بھکاری اسٹیشن پر موجود تھا اور بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے پلیٹ فارم پر ایک شخص کو دیکھا جس کا سوٹ نہایت ہی خوبصورت تھا، ٹائی لگی ہوئی تھی اور پاؤں میں چمکتے ہوئے جوتے پہن رکھے تھے۔ بھکاری اس شخص کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا اور اپنا کاسا آگے کر دیا اور اس سے بھیک مانگنے لگا۔ اس شخص نے ایک حقارت بھری نظر سے بھکاری کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم ہمیشہ بھیک ہی مانگتے ہو، لوگوں سے کچھ نہ کچھ لیتے ہو، کیا کبھی زندگی میں تم نے کسی کو کچھ دیا بھی ہے؟ ارے صاحب، میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں تو ایک غریب بھکاری ہوں، میرے پاس کسی کو دینے کے لیے ہے ہی کیا؟ وہ سوٹ والا شخص بولا، میں ایک بزنس مین ہوں، یعنی بیوپاری۔ جو شخص مجھے بدلے میں کچھ دیتا ہے میں اسی کو پیسے دیتا ہوں۔ یہی زندگی کا اصول ہے، گیو اینڈ ٹیک، اسی پر دنیا چلتی ہے، کچھ لو اور کچھ دو، اور یہی میرے بزنس کا اصول ہے، کچھ لو اور کچھ دو۔ تم چونکہ مجھے کچھ نہیں دے سکتے اس لیے میں تمہیں بھیک کیوں دوں؟ دوستو اس شخص کی یہ بات سن کر زندگی میں پہلی بار بھکاری کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ گاڑی نے وسل دی اور وہ شخص گاڑی کی طرف لپکا۔ گاڑی جا چکی تھی اور خاموش پلیٹ فارم پر کھڑا بھکاری ایک ہی بات سوچے جا رہا تھا، کیا میں کسی کو کچھ دے سکتا ہوں؟ میں بھلا کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں ایک غریب آدمی ہوں۔ اس کا سوٹ کتنا چمک رہا تھا، اس کے جوتے کتنے خوبصورت تھے، اس کی ٹائی کتنی خوبصورت تھی، اور میرے پھٹے پرانے دھجیاں اڑے کپڑے، اور میرے پاس ایک ٹوٹا پھوٹا کاسا ہے جس میں میں بھیک مانگتا ہوں۔ اس کے بال کتنے خوبصورت بنے ہوئے تھے اور میرے سر کے بال اور دھاڑی الجھی ہوئی اور بے ترتیب، میں بھلا کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ دوستو اس رات وہ بھکاری یہی بات سوچتا رہا کہ میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں۔ اس کے دماغ میں اس شخص کی بات گونجنے لگتی کہ دنیا اسی کو کچھ دیتی ہے، اسی کو کچھ ملتا ہے جو بدلے میں کچھ دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگلے دن وہ اپنے گاؤں سے روانہ ہوا تاکہ اسٹیشن پر پہنچ کر بھیک مانگے، لیکن تمام راستے اس شخص کا سوال اس کے ذہن میں گونجتا رہا، تم نے زندگی میں کسی کو کچھ دیا ہے؟ وہ دل ہی دل میں بار بار اس سوال کا جواب دیتا رہا کہ میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں، میں تو ایک غریب بھکاری ہوں۔ دوستو راستہ چلتے چلتے وہ کھیتوں کے کنارے اگے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ درخت پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور ہوا کے چلنے سے بہت سے پھول شاخوں سے ٹوٹ کر گھاس پہ بکھرے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، اس نے اپنا کاسا اٹھایا اور گھاس سے پھول چننے لگا۔ اس نے گھاس سے پھول چن کر اپنے کاسے میں بھر لیے۔ اب وہ اسٹیشن پر آیا۔ آج اسے جو بھی شخص بھیک دیتا تھا وہ بدلے میں کاسے سے چند پھول اٹھا کر اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا۔ دوستو پھولوں سے بھرا کاسا لے کر جب وہ گاڑی میں سوار ہوا تو تمام مسافر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خوبصورت پھول اپنی خوشبو سے تمام لوگوں کی توجہ حاصل کر رہے تھے۔ جب وہ گھر واپس آیا تو ایک گونا اطمینان اس کے دل میں موجود تھا۔ میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ آج تو میں نے لوگوں کو بھیک کے بدلے میں پھول دیے ہیں، اور دیکھو آج مجھے بھیک بھی زیادہ ملی ہے، اور لوگ میری طرف حقارت بھری نظروں سے نہیں دیکھ رہے تھے، ان کی نظروں میں ایک خوشی تھی، ایک احترام تھا میرے لیے۔ اگلے دن اس نے پھر وہی کیا کہ اپنا کاسا پھولوں سے بھرا اور ہر بھیک دینے والے شخص کو تھوڑے تھوڑے پھول تقسیم کرنے لگا۔ پھر اس کی جیب بھیک سے بھر چکی تھی۔ دوستو اب اس نے روز کا یہ معمول بنا لیا کہ وہ ہر بھیک دینے والے کو اپنے کاسے سے تھوڑے سے پھول اٹھا کر دیتا۔ اور ایک دن اس نے دیکھا کہ وہی سوٹڈ بوٹڈ شخص پلیٹ فارم پر آیا اور گاڑی کی جانب جا رہا ہے۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا،
اس نے کاسے سے کچھ پھول اٹھا کر اس شخص کو دیے اور کہا کہ صاحب آج تو میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ ہے۔ اس پر وہ شخص مسکرایا اور اس نے اپنی جیب سے پرس نکالا، ایک نوٹ نکال کر اس کے کاسے میں رکھ دیا اور اسے کہا کہ بہت خوب، آج آپ بھکاری نہیں بیوپاری ہیں، آج آپ ایک بزنس مین بن چکے ہیں، ایک بیوپاری بن چکے ہیں۔ گاڑی نے وسل دی اور وہ شخص ٹرین کی جانب لپکا۔ اب خالی پلیٹ فارم پر کھڑا بھکاری سوچ رہا تھا، آج میں بھکاری نہیں بیوپاری ہوں، آج میں بھکاری نہیں بیوپاری ہوں۔ اور دوستو، اگلے دن سے وہ شخص اس پلیٹ فارم پر بھیک مانگنے نہیں آیا۔ دن مہینے اور مہینے سال بن گئے، 2 سال گزر گئے اور پھر ایک دن اسی پلیٹ فارم پر 2 شخص آئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ دونوں نے خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا۔ ایک شخص نے دوسرے کو دیکھتے ہی کہا، جناب آپ نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو کیسے پہچان سکتا ہوں، آج آپ سے پہلی بار ملا ہوں۔ ارے نہیں صاحب، پہلی نہیں، یہ ہماری تیسری ملاقات ہے۔ کیا؟ جی ہاں، مجھے پہچانیے، میں وہی بھکاری ہوں جو اس اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر بھیک مانگا کرتا تھا۔ آپ نے پہلی ملاقات میں مجھے اس دنیا کا سنہرا اصول سمجھایا تھا، گیو اینڈ ٹیک، کچھ دو اور کچھ لو۔ آپ کی اس بات پر عمل کر کے میں نے پھولوں کا کاروبار شروع کیا اور آج میں آپ ہی کی طرح ایک کامیاب بزنس مین ہوں، اور آج میری بہت بڑی پھولوں کی دکان ہے اور میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں زندگی کا وہ سنہرا اصول ملتا ہے، کچھ دو اور کچھ لو۔ یہاں کچھ بھی مفت اور بھیک میں نہیں ملتا، اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ بیچنا پڑتا ہے۔ بھکاری اپنا احترام اور اپنی عزت دوسروں کے سامنے گروی رکھ کر بھیک مانگتے ہیں، اور ہر شخص کچھ نہ کچھ دے کر ہی کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ آپ بھی دنیا سے کچھ توقع کرنے سے پہلے اپنے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ضرور رکھیے جسے دے کر آپ کچھ حاصل کر سکیں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملیں گے پھر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔